آئیں قرآن سیکھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن بگننگ ٹو اینڈ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 2 سبق نمبر 6 ہے ہمارا، سورۃ الانعام آیت نمبر 143 تا 165 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الاعراف کا بھی ایک صفحہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں 4 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ 8 جوڑے اور حرام کون؟ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے میں سے 8 جانور جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیا ان جانوروں کے مذکر و مؤنث یا حمل اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں؟ سیکنڈ ٹاپک ہے، کیا اللہ نے تمہیں ان کے حرام ہونے کی تاکید کی ہے؟ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو کیا جب اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے تھے اس چیز کا، تو کیا تم وہاں پہ موجود تھے یا تم پھر اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ اور تیسرا موضوع ہے کہ مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا یہ حرام ہیں، سوائے اس کے جو مجبور ہو وہ کھا سکتا ہے۔ چوتھا موضوع ہے وہ جانور یا ان کے جسم کے حصے جو یہودیوں پر ان کی سرکشی کے سبب حرام کیے گئے تھے، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 143، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا کیے جانوروں میں سے، جیسے بھیڑ، بکری ہے، اونٹ اور گائے، ان میں سے 8 جانور جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جوڑا جوڑا کر کے یہ 8 بنتے ہیں، یعنی بھیڑ کا نر و مادہ، اس طرح بکری نر مادہ، اونٹ نر مادہ، اور اس طرح گائے نر مادہ، تو یہ کتنے بن گئے؟ 8 بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ان جانوروں کے مذکر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے؟ کہ ان جانوروں کے مذکر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے یا مؤنث، یا ان جانوروں کے اندر جو ان کے مؤنث ہیں، جو مؤنث کے جو حمل ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے؟ تو تم بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ثمانیتا 8 ازواجن جوڑے، ثمانیتا ازواجن 8 جوڑے، یعنی 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں پیدا کی۔ من الضأن، ضأن میں سے، ضأن کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ کو، اسی میں دمبا بھی آ جاتا ہے، چھترا بھی آ جاتا ہے۔ من الضأن، بھیڑ میں سے، اثنین، 2، یعنی بھیڑ میں سے 2 قسمیں ہیں، یعنی نر مادہ 2، یہ مراد ہے۔ وَمِنَ الْمَعْزِ، اور معز میں سے، معز کہتے ہیں بکری کو، تو بکری میں سے بھی اثنین، 2 قسمیں پیدا کی، یعنی نر مادہ۔ قل کہہ دیجئے، الذکرین، کیا 2 جو نر ہیں، کیا 2 جو نر ہیں، ذکر ایک نر، ذکرین 2 نر، مثنیٰ کا صیغہ ہے، حرم حرام کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کیا دونوں جو مذکر ہیں، جو دونوں نر ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کیے ہیں؟ ام یا الانثیین، یا جو دونوں انثیٰ ہیں، دونوں جو مؤنث ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ اما، یا جو اشتملت، جو مشتمل ہے، علیہ اس پر، یا وہ چیز کہ جس پر مشتمل ہے، ارحام الانثیین، ارحام رحم ان کی جمع ہے، رحم، الانثیین 2 مادہ کی، 2، یعنی الانثیین انثیٰ کی مؤنث نہیں، 2 مادہ، تو ارحام الانثیین 2 مادہ کے جو رحم ہیں، یہ مراد ہے۔
دو مادہ کے رحم۔ تو کیا جن پہ دو مادہ کے رحم مشتمل ہیں یا جن پر دونوں مادوں کے جو رحم لپٹے ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں؟ یعنی تم یہ جو دعوے کرتے ہو، کبھی مذکر کو حرام کر دیتے ہو، کسی کے لیے مؤنث کو حرام کر دیتے ہو، اور جو مؤنث کے پیٹ کے اندر جو ہے جو حمل ہے، کبھی اس کو تم حرام کر دیتے ہو، کسی کے لیے جائز کسی کے لیے حرام۔ تو اس سارے جو تم یہ عقیدے رکھتے ہو حرمت اور حلت کے، کسی جانور کو تم حلال کرتے ہو، کسی جانور کو تم حرام قرار دے دیتے ہو، کسی کے لیے حلال ہیں اور کسی کے لیے حرام ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیے ہیں؟ کیا بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے میں سے 8 جو جانور ہیں جو جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو کیا ان جانوروں کے مذکر، دونوں کے مذکر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، جن کو تم یعنی بعض کے لیے حرام قرار دیتے ہو بعض کے لیے حلال؟ یا جو مؤنث ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، یا جو ان کے اندر جو مؤنث کے اندر جو حمل ہے ان کے، کیا وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ یا اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبئونی، بتاؤ مجھے، بعلم، علم کے ذریعے، تو مجھے علم کے ساتھ بتاؤ، نبئونی بعلم، تم علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی حرام قرار دینے کی، یہ جو تم نے حرام قرار دے دیا ہے ان جانوروں کو، تو ان کی کوئی دلیل اگر ہے تمہارے پاس، کوئی عقلی دلیل، کہیں سے بھی کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے تو تم مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور جو اللہ نے پیدا کیے، تو اللہ نے یہ جانوروں کو پیدا کر کے بڑا ہی احسان کیا، لیکن مشرکین نے کیا کیا کہ بعض جانوروں کو ان میں سے حرام قرار دے دیا، جیسے بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، اور اس طرح حام ہے، ان جانوروں کو انہوں نے حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں حرام کیا، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، تم مجھے بتاؤ، نبئونی بعلم، حرام قرار دینے کی کوئی دلیل تو لاؤ۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے کیا ان کے نروں کو حرام کیا، یا مادوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان جانوروں کے، یا اس بچے کو جو ان دونوں مادوں کے پیٹ میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یا تم نے حرام کیا، تم نے حرام کیوں کیا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑتے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ سے بھی 2، وَمِنَ الْإِبِلِ، اور ابل سے، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، اثنین 2، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور بکر میں سے نہیں، گائے میں سے بھی اثنین 2، یعنی نر مادہ، یہ مرادیں 2 سے مراد ہیں کیا، نر مادہ، ابل کے بھی نر مادہ، بکر نہیں، گائے کے بھی نر مادہ۔ قل کہہ دیجئے، الذکرین، کیا 2 ذکر یعنی 2 نر، حرمک اس نے حرام کیے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے، دونوں نر جو ہیں، ام الانثیین، یا جو دونوں انثیٰ ہیں، جو دونوں مؤنث ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ پہلے گزر چکا ہے، تو اس سے مراد کیا کہ یا وہ چیز، وہ یعنی جو 2 انثیٰ ہیں، 2 مادہ ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس پر دونوں مادوں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان دونوں مادوں کے رحم کے اندر جو بچہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ ام کنتم شہداء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم گواہ ہو اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے حرام ہونے کی تاکید کی ہے، تم جو ان کو حرام قرار دیتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں حرام کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ حرام کر رہا تھا تم ان چیزوں کو، تو کیا تم لوگ موجود تھے وہاں پہ؟ ام کنتم، یا تھے تم، شہداء، گواہ، کیا تم حاضر تھے اس وقت، اذ، جب، وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی وصیت کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا تو تم کیا وہاں پہ موجود تھے؟ فمن اظلم،
پس کون ہے سب سے بڑھ کر ظالم؟ ممن اس شخص سے کہ جو افترا جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ باندھنا، جو اللہ تعالیٰ پر باندھتا ہے جھوٹ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی بھی ظالم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو جو شرک کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا کہ یہ جانور حرام ہیں جن کو تم نے ابھی حرام کیا ہو؟ کہ اللہ نے تمہیں کہا؟ اگر کہا ہے تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تم موجود تھے اس وقت؟ شہداء، شہید کی جمع ہے، حاضر تھے، تم گواہی دے سکتے ہو۔ تو پھر اللہ نے ساتھ ذکر کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی ظالم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی کرے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اور کس لیے؟ کہ لیضل، تاکہ وہ گمراہ کر دے الناس، لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ پہلے صفحہ کا اگلا موضوع ہے، اس کا اشارہ ہے کہ حرام، مردار خون وغیرہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور موضوع ہے کہ مردار بہتا ہوا خون، اسی طرح خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، سوائے اس کے جو مجبور ہو، تو مجبوری کی حالت میں وہ حرام کو بقدر حاجت اور ضرورت کھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فی ما، اس چیز میں کہ جو اوحیا، جو میری طرف وحی کی گئی، اوحیا وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، الیہ، میری طرف، محرمن، حرام کی ہوئی، یعنی میں کسی بھی چیز کو اس وحی میں سے جو میری طرف کی گئی میں حرام نہیں پاتا، علی طاعم، کھانے والے پہ، علی پر، طاعم، کھانے والا، یعنی جو کھاتا ہے، مثلا انسان جو کھانا کھاتا ہے، تو کوئی بھی چیز حرام نہیں کی گئی، یا طعمہ، جو وہ اس کو کھاتا ہے، یعنی کھانے والا جسے کھاتا ہے، الا، یہ کہ ان یکون، کہ وہ ہو، میتتن، مردار، یعنی مردار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے، او دمن مسفوحن، یا بہتا ہوا خون، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، اب جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یا جو کلیجی ہے، پتا ہے، تو یہ حلال ہے، یہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی جو بہنے والا خون ہوتا ہے، جو بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ فإنہ، کہ یقیناً وہ کیا ہے؟ رجسن، گندگی ہے۔ یہ خنزیر کا گوشت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ گندگی ہے، یہ پلیدی ہے۔ او فسقن، یا نافرمانی ہے، کیا چیز؟ کہ اہل لغیر اللہ بہ، اہل، کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام جس پہ بلند کیا جائے۔ اصل میں جو لفظ اہل ہے، اس کا مطلب ہے آواز بلند کرنا، اہل کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا۔ تو اس سے مراد کیا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبیحہ کو، تو جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ فسق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور اس میں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے میں وہ بھی جانور آتے ہیں کہ جو مثلاً فلاں بزرگ کے لیے مختص کر دیے گئے، کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے لیے، فلاں ہستی کے لیے یہ مخصوص ہیں، بے شک ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، پھر بھی وہ حرام ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ نیت کو دیکھا جائے گا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فمن اضطر، پس پھر جو مجبور کر دیا گیا، کہ غیر باغن، کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، غیر باغن ولا عادن، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی بقدر ضرورت، بقدر حاجت وہ اگر حرام کو کھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان کو خطرہ، اتنی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے،
اور اس کے پاس حلال کھانا نہیں ہے تو یہ حالت اضطرار ہے، اس حالت میں وہ کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ، تو پس آپ کا رب غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہودیوں پر حرام جانور، ان کا ذکر ہے وہ جانور یا ان کے جسم کے حصے جو یہودیوں پر ان کی سرکشی کے سبب حرام کیے گئے تھے۔ الذین ہادوا، وہ لوگ کہ جو یہودی ہو گئے، جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کیا ہم نے، کل، ہر، ذی ظفر، ناخن والا، یعنی جو یہودی بن گئے ان پہ ہم نے ہر ناخن والا جو جانور ہے اس کو ہم نے حرام کر دیا، ان پہ ہم نے ہر ناخن والے جانور کو ہم نے حرام کر دیا تھا۔ تو ہر ناخن والے سے مراد وہ جانور، نیچے لکھا بھی ہوا ہے، اس کی وضاحت ہے کہ جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جن کی انگلیاں کیا ہوں، جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، تو جیسے اونٹ، شترمرغ وغیرہ، اور وہ جانور، یہ پرندے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں وہ حلال تھے ان کے لیے، اور جن کی انگلیاں جو الگ الگ نہ ہوں اور جو بند ہوں، مثلا یعنی جن کی جو انگلیاں وہ پھٹی ہوئی نہ ہوں یا الگ الگ نہ ہوں، تو وہ ان پہ کیا تھے، وہ حرام تھے۔ اور وہ جانور، یہ پرندے ان کے لیے حلال تھے کہ جن کے پنجے کیا ہوتے تھے، کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور اسی طرح گائے اور جو بکری ہے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان پر، شہومہما، ان دونوں کی چربیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ گائے اور جو غنم تھی یعنی بیڑ بکری، ان کے جو شحوم تھے، شحم ان کی جمع ہے، یعنی چربیاں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دی تھی۔ تو پھر ان میں سے کچھ ان کو چھوٹ بھی تھی کہ کون سی چربیاں ان کے لیے حلال تھیں، جائز تھیں، الا، مگر جو حملت، اٹھائی ہوتی تھی، ظہورہما، ان کی جو ہیں پشتیں، جو پشتوں پہ، ان جانوروں کی جو پشت ہے، پشتوں پہ جو ان کی چربی ہوتی تھی وہ استعمال کر سکتے تھے۔ اویل حوایا، یا جو انتڑیوں کے ساتھ ہوتی تھی، جو انتڑیاں اٹھائی ہوتی تھیں چربیوں کو، حملت، دیکھیے اس کا حملت کا مطلب کیا، اٹھانا، حملت اس نے اٹھایا، تو ظہورہما، ان کی، ظہور ظہر کی جمع ہے، پشتیں، تو ان جانوروں کی پشتوں پہ جو چربی ہوتی تھی، اور اسی طرح جو انتڑیوں کے ساتھ ہوتی تھی، انتڑیوں میں، تو وہ ان کے لیے جائز تھی۔ او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی تھی چربی، وہ بھی ان کے لیے جائز تھی، اس کے علاوہ حرام تھی۔ پھر فرمایا کہ باقی انہیں کے جسم کی جو جانور کے جسم کی جو چربی تھی ان پہ حرام تھی، اور یہ والی جو چربیاں جو اللہ نے ذکر کی ان کے لیے کیا تھیں، حلال تھیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی، ان کی سرکشی کے سبب یہ چیزیں ان کے لیے حرام کی گئی تھی۔ ذالک، یہ جزیناہم، ہم نے جزا دی ان کو، ہم نے ان کو بدلہ دیا، ببغیہم، سبب ان کی بغی کے، ان کی سرکشی کے، ان کی سرکشی کے، نہیں، یہودیوں کی سرکشی کے سبب ہم نے یہ چیزیں ان پہ کیا کر دی تھی، حرام کر دی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ دوسرا صفحہ اس کی طرف آتے ہیں۔ اس صفحے پہ 4 موضوعات ہیں۔ پہلا اشارہ ہے، آگے اس کا موضوع ہے کہ جھٹلانے پر مہلت و پکڑ، جھٹلانے والوں کے لیے ترغیب و ترہیب، جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ترغیب ہے اور پھر ان کے لیے ترہیب ہے۔ دوسرا اشارہ ہے، دیکھیے، ہیلا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک نہ کرتے، یہ ہیلا وہ کرتے تھے۔ مشرکین کا ایک مغالطہ اور اس کا رد۔ مشرکین کیا کہتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم شرک کریں، اس لیے وہ اپنے شرک پہ ہونے، مشرک ہونے پہ یہ دلیل دیتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ہدایت دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا۔ تیسرا اشارہ ہے، دیکھیے، لاؤ گواہوں کو، اپنے گواہوں کو بلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو حرام ہونے کی گواہی دیں۔ جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے تو ان چیزوں کے حرام ہونے پہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں، اگر کوئی گواہ ہیں تو ان کو تم ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ او سناؤ وصیتیں، رب العالمین کی طرف سے 5 وصیتوں کی تلاوت کیجیے، 5 عظیم وصیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت کیجیے۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، جھٹلانے پر مہلت و پکڑ، جھٹلانے والوں کے لیے ترغیب و ترہیب۔ آیت نمبر 147 ہے، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی تکذیب کریں،
فقل پس آپ کہہ دیجئے ربکم تمہارا رب ذو رحمتن بڑا ہی رحمت والا ہے، واسعتن وسیع رحمت والا، بڑا ہی وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد اور یہ بھی جان لو کہ ولا یرد اور نہ ہی ہٹایا جاتا ہے بأسہ اس کا بأس، یعنی اللہ تعالیٰ کا بأس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب، اس کا جو بأس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو نہیں ہٹایا جاتا۔ تو یرد کیا ہے؟ پیسیو وائس کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے۔ ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، کہ اس اللہ تعالیٰ کا جو بأس ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو نہیں ہٹایا جاتا، کن سے؟ عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، مجرم لوگوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے ان پہ تو پھر کوئی ان کو ہٹانے والا نہیں ہے ان سے عذاب کو۔ یہ مشرکین کا ایک شبہ ہے، ان کا ایک مغالطہ ہے، اس کا ذکر ہے اور پھر اس کا رد ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے اپنے شرک کے جواز کے لیے، اس کے جائز ہونے پہ دلیل دیتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تکذیب کی ہے ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل مانگی کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ جسے تم نکال لو ہمارے لیے، نکال کے لا کے دکھا سکو؟ کیا دلیل ہے، کوئی واضح دلیل ہے تمہاری اس بات پہ؟ تو پھر فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تم گمان کی پیروی کرتے ہو، تم صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو آیت نمبر 148 کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سیقولو ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکنا تو نہ ہی ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہی ہم حرام قرار دیتے من شیء کسی بھی چیز کو، نہ ہی ہم حرام قرار دیتے کسی بھی چیز کو۔ تو اس میں مشرکین نے کیا کیا؟ تقدیر کا سہارا لیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تقدیر کا انہوں نے سہارا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے منع کیا ہوا ہے، حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو اور کفر کو بالکل پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کذالک اسی طرح کذب الذین تکذیب کی ان لوگوں نے جو تھے من قبلہم ان سے پہلے، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے عذاب چکھ لیا۔ قل کہہ دیجئے ہل عندکم کیا تمہارے پاس ہے من علم کوئی بھی علم، فتخرجوہ لنا پس تم اس علم کو نکال کے لے آؤ لنا ہمارے لیے، یعنی کیا تمہارے پاس یہ جو تم اپنا مغالطہ پیش کر رہے ہو، یہ تم اپنی جو دلیل دے رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی علمی یا عقلی بنیاد ہے؟ تمہارے پاس اس کی، تمہاری یہ جو دلیل ہے اس کی کیا کوئی علمی یا عقلی کوئی بنیاد ہے؟ کوئی علمی یا عقلی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بینہ نہیں، ان کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے، تم پیروی کرتے، پیچھے چلتے، الا مگر الظن ظن کی، تم تو صرف ظن کے پیچھے چلتے ہو، گمان کے پیچھے چلتے ہو، جو تمہارے وہم و گمان میں آتا ہے، جو تمہارے جو خیالات آتے ہیں تم ان کے پیچھے چلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم الا مگر تخرصون تم قیاس سرائیاں کرتے ہو، یعنی تم گمان کے پیچھے چلتے ہو، تم قیاس سرائیاں کرتے ہو، اور اسی طرح تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ کے پیچھے چلتے ہو۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فللہ پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے الحجت
دلیل البالغۃ پہنچی ہوئی، یعنی کامل دلیل تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ کل کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کامل دلیل، الحجت البالغہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اور وہ حجت البالغہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور کسی کام پر راضی اور خوش ہونا یہ الگ ایک چیز ہے۔ تو دیکھیے کائنات کے اندر جو بھی عمل ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے گرتا ہے۔ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے سے ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے کفر نہیں کرنا، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو مشرکین جو ہیں وہ یہ مغالطہ دیتے تھے اور وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے اپنے شرک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، اور پھر انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، عذاب ان پہ آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل مانگی کہ کوئی دلیل ہے اس چیز کی تمہارے پاس؟ تو دلیل لے کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اصل میں اپنے گمان کی پیروی کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہیں شرک کرنے کی اجازت دی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہیں کفر کرنے کی اجازت دی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی گناہ کرنے کی اجازت دی ہے یا چھوٹ دی ہے۔ قل فللہ الحجۃ فلو شاء اللہ، آیت نمبر 149 میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا فلو شاء اللہ، فلو شاء پس اگر وہ چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ، لہداکم تو وہ ضرور تمہیں ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں ضرور ہدایت دے دیتا، اجمعین سب کے سب کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے دیتا۔ آیت نمبر 150 ہے، اس کا اشارہ کہ لو گواہوں کو، اپنے گواہوں کو بلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو حرام کرنے کی گواہی دیں۔ جو چیزیں تم کہتے ہو حرام ہیں، تو کوئی گواہ ہیں تمہارے پاس؟ گواہوں کو لے کے آؤ جو اس چیز کی گواہی دیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہلما لے کے آؤ، لاؤ، شہداءکم اپنے شہداء، شہید کی جمع ہے اور اس سے مراد گواہ ہیں، اپنے گواہ لے کے آؤ، الذین جو یشہدون گواہی دیں، ان اللہ کی یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ھذا اس چیز کو، کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ آپ اپنے گواہوں کو لے کے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَإِن پھر اگر شَهِدُوا وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ پس مت گواہی دیں آپ، معہم ان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی بالکل نہ دیں، آپ باطل پہ گواہ مت بنیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ اور مت پیروی کریں، احواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں جنہوں نے کذبوا تکذیب کی، کس چیز کی تکذیب کی؟ بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی مت کریں، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں۔ والذین اور جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرت یا آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بڑی عظیم آیت ہے، آیت نمبر 151، کہ اب کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں۔ اب ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی چیزوں کو تم نے حرام قرار دے دیا، جانوروں کو تم نے بتوں کے نام پہ چھوڑا، تم بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہو،
اور ان کو آزاد کر دیتے ہو، اور کسی کو منع کر دیتے ہو، کسی کو اجازت دے دیتے ہو کہ اس پہ سواری نہیں کرنی، اس کو استعمال نہیں کرنا، تو ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تم نے اپنے زعم باطل میں تم نے حرام قرار دے دی تھی، اور یہ اصل چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو کہیے کہ آؤ میں پڑھتا ہوں تم پہ وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کی ہیں، اور وہ کیا ہیں، یہ نیچے دیکھیے تفصیل کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ قل تعالوا، کہہ دیجئے کہ آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما جو حرم حرام کیا، ربکم تم پر، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھتا ہوں تم پر جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کیا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کی ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی ناممکن ہے۔ اگر ایک انسان دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو اب اس کی کسی بھی طرح قیامت کے دن معافی ممکن نہیں ہے، اس کی معافی ناممکن ہے، اب اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو۔ والدین کا بڑا عظیم حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ان کا حق ذکر کیا، اور والدین کو ستانا اور والدین کو دکھ دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کا خیال رکھنا، ان کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرنا اور ناگواری کا اظہار نہ کرنا، جو بات وہ کہیں اس کو ماننا، تو بڑا ہی عظیم عمل ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ والدین کی خوشنودی میں ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، نمبر 3 دیکھیے نیچے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو مت مارو۔ نحن نرزقکم، ہم ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیہم، اور انہیں بھی، تمہیں بھی رزق دینے والے ہم ہیں اور ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، اس لیے مفلسی کے ڈر سے کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ چوتھا جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور مت قریب جاؤ فواحش کے، جو فواحش ہیں، جو بے حیائیاں ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو فاحش کسے کہ فواحش فحشا کی جمع یا فاحشہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو انتہائی کیا ہے، ہر وہ کام جو انتہائی کبیح ہے، جو اپنی قباحت میں بڑا ہوا ہے، اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔ اور ما ظہر، جو ظاہر ہے، منہا، اس میں سے جو ظاہر ہے، اس بے حیائی کے کام کو بھی چھوڑ دو، وما بطن، اور جو چھپا ہوا ہے اس بے حیائی کے کام کو بھی بالکل چھوڑ دو، بالکل ترک کر دو۔ اور ما ظہر، جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کھلم کھلا بدکاریوں کا ارتکاب کرنا، کھلم کھلا بدکاری کرنا۔ وما بطن، اور جو چھپا ہوا ہے، جو چھپی ہوئی ہیں جو فواحش، یعنی چھپ کے خفیہ طور پہ بدکاریوں کا ارتکاب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فواحش کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ یہ بہت ہی کبھی حرکت ہے، بہت ہی کبھی گناہ ہے،
وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی برا راستہ نہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ولا تقتلوا، اور مت قتل کرو، النفس، اس جان کو، التی، جسے حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ، یعنی معصوم جو ہیں، بغیر کسی سبب، بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل مت کرو، کیونکہ اس کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پہ جہنم کی وعید ہے، تو قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ذالکم وصاکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم، یہ، وصاکم بھی، وصیت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، یعنی تاکیدی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو بڑی عظیم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، اس میں بھی کچھ ہیں یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے جن سے ہمیں منع کیا ہے۔ جی یہاں دیکھیے نمبر 1 میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا، اور مت قریب آؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی مت آؤ، الا، مگر، باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن، جو سب سے اچھا ہو، یتیم کے مال کے قریب بھی مت آؤ لیکن اس طریقے کے ساتھ کہ جو سب سے اچھا ہو، یعنی یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو تم اس کی حفاظت کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس یتیم کے مال کو بڑھانے کا سوچو کہ یتیم کا مال کیسے یہ بڑھے، اس کو مثلا کسی تجارت کے اندر لگا دو اس کے مال کو، اور اس طرح یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا، یعنی اگر کہیں خرچ کرنا ہے تو اسی چیز پہ خرچ کرو، اسی میں خرچ کرو کہ جس میں یتیم کی بہتری ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی پختگی کو، یہاں تک کہ یتیم اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اشدہ، پختگی، اور اس سے مراد کیا ہے، جوانی اور سمجھداری، یعنی جوان ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے، تو پھر یتیموں کے مال ان کو ان کے حوالے کر دو، جیسے سورۃ النساء میں گزر بھی چکا ہے۔ اور نمبر 2 وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا، ماپ، یعنی ناپ تول میں بالکل کمی مت کرو، والمیزانہ، اور تول، بالقسطی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا، کیل کو، کیل کہتے ہیں ماپنے کو، تو جو ماپنے والی جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرو، یعنی ان کے اندر گھٹاؤ مت، کسی کو دھوکہ مت دو، چیز پوری دو، والمیزانہ، اور تول میں بھی، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، یعنی ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا، ہم نہیں مکلف کرتے کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، ہم اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں کہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں اگر ایک انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت میں وہ معاف ہے۔ نمبر 4 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو سیدھی بات کرو، تم عدل سے بات کرو، عدل والی، انصاف والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، حتیٰ کہ گرچہ اپنے نفس کے خلاف بھی کیوں نہ جاتی ہو، لیکن سیدھی بات کرو اور عدل والی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہے اس کو کیا کرو، اوفو، پورا کرو، اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے اس کو بھی پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہی آتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہوا ہے ان کو بھی پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكُمْ، یہ ہے، وَصَّاكُمْ بِهِ، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو دیکھیے 5 یہ والے احکام ہو گئے اور 5 یہاں پہ، 10 احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔
جی آیت نمبر 154 اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی جو مفصل ہے اور جو ہدایت ہے اور جو رحمت ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے جس کو مفصل بیان کیا گیا اور جس میں ان کے لیے ہدایت تھی اور جس میں ان کے لیے رحمت تھی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تماماً پورا کرنے کے لیے، علی الذی اس شخص پہ احسن جس نے احسان کی، یعنی جس نے نیکی کی، یعنی جو نیک انسان تھا ان میں سے، تو اس پر ہم نے اپنی نعمت کو پورا کیا اس کتاب کو اتار کے، تماماً پورا کرنے کے لیے، یعنی اس نعمت کے اتمام کے لیے، اس نعمت کا ہم نے اتمام کر دیا، ہم نے اس نعمت کو پورا کر دیا، علی الذی احسن کہ اس شخص پہ کہ جس نے احسن نیکی کی، یعنی نیک انسان کے لیے۔ تو نیک انسان جو ان میں بنی اسرائیل میں جو نیک لوگ تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے اس نعمت کو پورا کر دیا، وہ تفصیلاً، اور یہ تفصیل تھی، اس میں یہ تفصیل تھی، کھول کھول کر حق اور باطل کو واضح کرنے والی یہ کتاب تھی، لکل شیء ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی، ہر چیز کی یہ تفصیل تھی، وہ ہدن اور ہدایت تھی اس میں، وہ رحمتاً اور یہ رحمت تھی، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی جو لقاء ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات قیامت کے دن، یؤمنون تاکہ وہ اس پر ایمان رکھیں، تاکہ اس پر وہ ایمان لیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ وہ جو کیا تھی، وہ نعمت پوری کرنے کے لیے، تماماً علی الذی احسن، نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پہ کہ جو احسن جس نے نیکی کی، یعنی نیک لوگوں کے لیے، نیک لوگوں پہ اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جو صفات ہیں وہ ذکر کی کہ اس کتاب کے اندر، یعنی تورات کے اندر کیا تھی؟ تفصیل تھی ہر چیز کی، اور یہ ہدایت اور رحمت، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں۔ تو تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کا ذکر کیا۔ امام نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں تورات کے بعد قرآن کا ذکر کیا، تورات اور اس کے بعد قرآن کا گٹھا ذکر کیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ، آیت نمبر 155 ہے، وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ عظیم کتاب ہے، یعنی قرآن، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن یہ بڑی بابرکت کتاب، فاتبعوہ پس اتباع کرو اس کی، پیروی کرو، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اتاری ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور بچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ان تقولو، ان یہ کہ تقولو تم کہو، یعنی کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ انما کے سوائے اس کے نہیں کہ انزلہ نازل کی گئی الکتاب کتاب علی طائفتین دو گروہوں پہ من قبلنا ہم سے قبل، یعنی یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو کہ جو یہود و نصارہ ہیں دو گروہ، طائفتین سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی یہ جو دو گروہ ان کو تو تورات اور انجیل دی گئی، یہود کو تورات دی گئی اور نصارہ کو انجیل دی گئی، اور اے اللہ ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی تو نے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن۔ اور وَإِن كُنَّا تھے ہم عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین ہم بے خبر تھے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں ان کے پاس وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں ان کی علم اور معرفت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی، ان کی کتابوں کی، ان کے پڑھنے پڑھانے کی، تو تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، اے کفار قریش، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے،
ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کو تو کتاب دی گئی تو ہمیں کوئی کتاب نہیں دی گئی، ہم پہ بھی کوئی کتاب نازل ہوتی۔ او تقولو، یا تم یہ کہو، لو اگر انا، کہ واقعی اگر ہم، انزل علینا نازل کی جاتی ہم پر، الکتاب کتاب، لکننا تو یقیناً ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت والے، منہم ان بنسبت ان کے، یعنی تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم تو ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی حجت کو مکمل کرنے کے لیے تم پر قرآن کو نازل کیا، تمہیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ فقد جاءکم، پس آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ بینہ، یعنی پس تمہارے پاس آ چکی ہے بینہ، یعنی واضح دلیل، روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور وہ رحمت ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ بینہ ہے اور یہ ہدایت ہی ہدایت ہے اور اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو یہ بینہ، یعنی قرآن کی شکل میں یہ واضح روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، اب انکار کرنے کا تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ قاضی محترم 153 آیت نمبر دوبارہ ریپیٹ کر دیں، رہ گئی ہے۔ جی جی صحیح ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی 153 آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس کا موضوع کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان، اور یہ کہ ہارا، یہ صراطی میرا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے۔ وہ میرا راستہ کیسا ہے؟ مستقیماً، بالکل سیدھا ہے، اور یہ ہے میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ فاتبعوہ، پس اتباع کرو اس کی، یعنی اس راستے کے پیچھے چلو، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، السبل، سبیل ان کی جمع ہے، سبل، سبیل راستہ، سبل راستے، جو دوسرے راستے ہیں، جو گمراہیوں والے راستے ہیں، ان راستوں کی اتباع اور پیروی مت کرو۔ فتفرق، پس وہ جدا کر دیں گے، بکم، تمہیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ بڑی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ توحید کا راستہ ہے اور سنت کا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ توحید کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، وہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور اشکال نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب اگر کوئی مثلا قرآن اور سنت کا مطالعہ نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتا اور سنی سنائی باتیں ان پہ عمل کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی، اپنے باپ دادا کی تقلید کرتا ہے، جیسے وہ کرتے آئے ایسے ہی یہی کر رہا ہے، تو پھر اب اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو جو ہدایت ہے، جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ مستقیم ہے، وہ سیدھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان راستوں کے علاوہ جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، تو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جو وصیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہے، جو تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 157 ہے، بڑا ظالم جو جٹلائے و کترائے، اللہ کی آیات کو جٹلانے اور ان سے اعراض کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فمن اظلم، پس کون ہے اظلم، زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے جو کذب، تکذیب کرے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا
انکار کرتا ہے، وصدف عنہا، اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے خود کنی کتراتا ہے، خود بھی عمل نہیں کرتا، خود اعراض کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ یہ صدفہ کا معنی اس میں آتا ہے۔ تو صدفہ کا ایک معنی ہے خود اعراض کرنا، صدفہ کے معنی میں یہ آتا ہے کہ کسی کو روکنا، یعنی خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جانا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کے رکھنا۔ آگے ان کی جزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ سنجزی، ہم انقریب جزا دیں گے، ہم بدلہ دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو اعراض کرتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، جو ہماری آیتوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ ہم ان کو کیا دیں گے؟ ہم کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، بدترین عذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، سبب اس کے کہ جو تھے وہ، بما، با یہاں پہ سببیہ ہے، ما کانوا، جو تھے وہ، یصدفون، اعراض کرتے تھے، جو وہ اعراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات سے، تو ان کے اس اعراض کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو برا عذاب کا بدلہ دیں گے۔ ہمارا اگلا صفحہ ہے آج کا، اس کے 4 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ فرشتوں کا انتظار، اعراض کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہدید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا اور ان کے لیے دھمکی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جب قیامت کی جو بڑی نشانی جب آ جائے گی تو پھر کوئی بھی ایمان، کسی کا بھی ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ فرقہ باز لوگوں سے تعلق نہیں، فرقہ وارد کی مذمت اللہ نے کی، اور ایسے کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم کی ہدایت، ملت ابراہیمی، نماز، قربانی، جینا مرنا کس کے لیے؟ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، جزا و سزا کا قاعدہ جو ہے، قانون، اس کا بیان ہے، اور بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 158 ہے کہ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا، مگر، ان، یہ کہ تأتیہم، آ جائیں ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے، کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں؟ یعنی یہ اعراض کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود رکنے والے، پیچھے ہٹنے والے اللہ کے راستے پہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یعنی ان کی روح کو قبض کر کے لے جائیں اور عذاب ان پہ شروع ہو جائے؟ اور یأتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے، اللہ تعالیٰ آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے تو وہ، یہ مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں پھر۔ اور یأتی، یا آ جائے، بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض آیات، یعنی تیرے رب کی کوئی آیت جو ہے نا، کوئی نشانی، وہ آ جائے، تیرے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے۔ کیا اس چیز کے وہ انتظار میں ہیں؟ یوم یأتی، یوم، جس دن، یأتی، آئے گی، بعض آیات ربک، تیرے رب کی کوئی نشانی، لا ینفع، تو نہیں نفع دے گا، نفسن، کسی جان کو، ایمان ہوا اس کا ایمان، کہ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی تو کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی کون سی نفس، کون سی جان؟ کہ لم تکن آمنت من قبل، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی ہوگی۔ اس نشانی کے آ جانے سے پہلے اگر اس نے ایمان نہیں لایا تھا تو اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے، یا جس نے نہیں کمایا ہوگا اپنے ایمان میں کسی بھی خیر کو، تو اس کو بھی اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ نشانی آ جائے گی۔
اور مفسرین نے لکھا کہ اس نشانی سے مراد کون سی نشانی ہے؟ جو قرب قیامت بڑی نشانی ہوگی، اور حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ وہ نشانی کون سی ہوگی؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو قیامت سے قبل سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قُلِ انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، اِنَّا، بے شک ہم منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی پھر انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 159 ہے کہ فرقہ بعض لوگوں سے تعلق نہیں، فرقہ واریت کی مذمت ہے اس میں، اور ایسا کرنے والوں کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ان الذین فرقوا، ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ فرقوا، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، کہ آپ لست، نہیں آپ، منہم، ان میں، فی شیء، کسی بھی چیز میں، آپ ان میں کسی بھی چیز میں نہیں ہیں، یعنی کسی، لست منہم فی شیء، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی میں بھی نہیں ہیں، ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو جدا جدا کیا، اور متحد ہونے کی بجائے کیا ہو گئے؟ گروہ گروہ بن گئے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے دے گا ان کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر جو وہ برے عمل کرتے رہے، قیامت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی خبر دے دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من، جو، جاء، لے کے آئے گا، بالحسنۃ، نیکی، فلہ، پس اس کے لیے، عشر امثالها، اس کے 10 گنا ہیں، یعنی 10 گنا اس کو ملے گا، یعنی جو ایک نیکی لے کے آئے گا قیامت کے دن تو 10 گنا اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، 10 گنا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس سے بھی زیادہ، 700 گنا، اور پھر اس سے بھی زیادہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کے آئے گا، دیکھیے جاء کا لفظی مطلب ہے یعنی وہ آیا، لیکن جاء کے بعد جب با آتا ہے صلہ تو وہ لانے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ مثلا جاء، وہ آیا، لیکن جاء بہ، اس نے اس چیز کو لایا، وہ لے کے آیا، تو جاء بالسیئۃ، وہ برائی کو لے کے آیا، تو ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی کو لے کے آئے گا، یعنی دنیا کے اندر برائیاں جس نے کی ہوں گی، جس نے گناہ کیے ہوں گے، فرمایا کہ فلا یجزا، نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا وہ، الا، مگر، مثلہ، اس کے مثل، اس کے برابر، یعنی اس کی جو برائی ہے اس کے برابر ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، اس کی جو سزا ہے اس کی برائی کے مطابق ہوگی، اس کی سزا اس کی برائی سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جو نیکی لے کے آئے گا اس کو کم از کم 10 گنا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وہم لا یظلمون، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور وہ ظلم بالکل نہیں کیے جائیں گے۔ جی، آیت نمبر 161 ہے، 162 ہے، 163 ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم کی ہدایت اور ملت ابراہیمی کا ذکر ہے، اور پھر اس بات کا اعلان ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کہ جو رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جی، کل کہہ دیجئے، اننی، بے شک مجھے، ہدانی، ہدایت دے دی مجھے، ربی، میرے رب نے، الا، طرف، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کس چیز کی طرف ہدایت دے دی ہے؟ دینن، دین کی طرف، دینن، کی امن، جو مضبوط ہے، جو مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔
حنیفاً، وہ ابراہیم کے جو حنیف تھے، جو ایک طرف ہو جانے والے تھے، جو شرک سے بیزار تھے اور توحید پرست تھے، وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کل کہہ دیجئے ان بے شک صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا زندہ ہونا یعنی میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، میرا مرنا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس میں اعلان ہے، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہماری بھی نماز، ہماری بھی قربانی، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو زندگی بھی ہم نے اس کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، زندگی بھی ہم نے اس کی کتاب قرآن کے مطابق گزارنی ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، ہمارے اندر اخلاص ہو کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ ہمارے سارے کے سارے اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، کہ ہماری نماز، ہماری نسک، ہماری قربانی، ہماری زندگی، و محیائی، ہماری موت، و مماتی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم زندہ رہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہماری جو موت ہے وہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہماری نماز، ہمارے سارے کے سارے نیک عمل کس کے لیے ہونے چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، کہ وہ اللہ رب العالمین کہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا، اور میں، اول المسلمین، تمام جو مسلمین ہیں میں ان میں سب سے پہلا ہوں، یعنی میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اطاعت گزاروں میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ تو ہمیں بھی اطاعت گزار بننا چاہیے، ہمیں بھی اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہمیں بھی سر تسلیم خم کر لینا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اور مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اپنی رائے کو، جو اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر تو مجھے پیدا نہ کرتا تو میں کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ اگر تو مجھے یہ زندگی نہ دیتا تو میں کہاں سے حاصل کر سکتا تھا؟ اگر مجھے سماعت اور بصارت کی یہ صلاحیتیں اگر اللہ تو مجھ سے چھین لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ تو اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سر تسلیم اپنا خم کر لیتا ہوں۔ آیت نمبر 164 ہے، اللہ اکبر۔ تو ڈھونڈوں دوسرے رب کو، یہ اشارہ اس کا، اور اس کا موضوع کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ جزا و سزا کا ربانی قاعدہ اور اس کا قانون بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ ذکر کیا گیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ آیت نمبر 164 کی طرف آتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا، یہ حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کیا، سوالیہ ہے یہ۔ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا غیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ابغی، میں تلاش کروں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں تلاش کروں کسی کو، رباً رب، کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنا لوں اپنا؟ وہو رب کل شیء، اور وہ ہے رب، رب ہے کلی، ہر شیء، چیز کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، تو اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو کیسے میں رب بنا سکتا ہوں اپنا؟ پھر فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتی، کل نفس، ہر جان، الا، مگر، علیہا، اسی کے اوپر ہے، یعنی کوئی جان کماتی نہیں مگر اپنے اوپر۔ یعنی جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، نفس مراد یہاں انسان ہے، نفس انسانی ہے،
یعنی کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے اس کے ذمے آتا ہے، وہی اس گناہ کا ذمہ دار ہے، اسی سے اس گناہ کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا تزرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، اخرى کسی اور کا، کسی دوسری جان کا، اخرى مؤنث ہے آخرو کی۔ مراد کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ بالکل نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بھی نفس انسانی کسی دوسرے نفس انسانی کا قیامت کے دن اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان قیامت کے دن دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، یعنی اس کے جو گناہ ہیں اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کسی کے ساتھ ایسے ڈال دیے، ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جس کے گناہ ہوں گے وہی اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تم سب کا مرجع ہے، لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، بما کنتم فیہ، اس کے بارے میں کہ تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جن چیزوں کے اندر تمہارا اختلاف تھا، تم توحید اور شرک میں اختلاف کرتے تھے، تم شرک و بدعت میں اختلاف کرتے تھے، سنت اور بدعت میں اختلاف، توحید اور شرک میں اختلاف، اور کئی مسائل کے اندر اختلاف جو واضح مسائل ہیں، جو قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہیں، تو تم جو اختلاف کرتے تھے دنیا کے اندر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت تمہیں بتا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے جعلکم، بنایا تمہیں، خلیفہ جانشین، الارض، زمین کا، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کہ جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنا دیا، زمین میں تمہیں جانشین بنایا، یعنی کہ تم ایک کے بعد دوسرا اقتدار میں آتا ہے، یا اسے مراد کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جانشین بنتا ہے اور بعد والا پہلے کا وارث بنتا ہے، پھر اس کا کوئی اور وارث بنتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا۔ ورفع، اور بلند کیا، بعضکم، تمہارے بعض کو، فوق بعضین، بعض کے اوپر، درجاتین، درجوں میں، یعنی بعض تم میں سے بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے درجوں کے اندر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، فی ما آتاکم، فی میں، ما جو، آتاکم دیا اس نے تم کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے اس میں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری کیا کرے، آزمائش کرے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع العقابی، بہت جلد سزا دینے والا ہے، بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور، اور وہ بڑی بخشش والا ہے، رحیم، اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ الانعام اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کا مختصر تعارف اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ ساری کی ساری سورت کیا ہے، مکی ہے، اور اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 206 آیات ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الاعراف۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث بنے گی۔ اور ان 7 صورتوں میں سے ایک سورۃ اعراف بھی ہے، ان 7 صورتوں میں سے ایک سورت سورہ اعراف بھی ہے، اور سورہ اعراف قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، تو مکی صورت ہے۔ اور اسی طرح جو مکی صورتوں کے جو خصائص ہیں، جو خواص ہیں، کہ مکی صورتوں کے اندر عقیدے کا بیان زیادہ ہے، توحید کا اس بات ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی جو ہے مبدأ ہے دوبارہ پیدا ہونا، معاد، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، پھر توحید کا ثبوت اس میں دیا گیا ہے کہ توحید برحق ہے، اس طرح قیامت کے دن کی جو عدالت ہے اس کا ذکر ہے، شرک سے مقابلہ، اور جو قومیں توحید کے راستے سے بھٹک گئیں ان کی ناکامی اور شکست کو بیان
کرنے کے لیے اقوام ماضی اور اس طرح گزشتہ انبیاء جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی امتوں کے انجام ان کا ذکر ہے اور ان کی عاقبت کا بیان ہے۔ پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں سورۃ الاعراف کے، اس کے 4 موضوعات ہیں۔ پہلا اس کا موضوع ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لہٰذا کشادہ دل سے تبلیغ کیجیے اور وحی الہی کی آپ اتباع کیجیے، وحی الہی کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ دوسرا اس کا موضوع ہے کہ بستیوں کی ہلاکت اور ان میں رہنے، ان میں بسنے والوں کی پکار کیا تھی جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور تیسرا موضوع ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، کامیاب اور ظالم لوگوں کا انجام ان کا بیان ہے۔ تمہیں زمین میں بسایا اور معاش کا انتظام کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تکریم کا ذکر۔ پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کا جو علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ ہم اس کو الف لام یعنی جو حروف مقطعات ہیں ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے۔ الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ، صاد کو علیحدہ۔ آیت نمبر 2 ہے کتاب انزل الیک، کتاب یہ کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، انزل نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ فلا یکن فی صدری کا، فلا یکن پس نہ ہو، فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، من ہو اس سے، یعنی آپ کے سینے میں اس قرآن سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن کو پہنچانے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کوئی تنگی اور خوف نہ آئے۔ اگر لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ ثابت قدم رہیے اور آپ اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے اس قرآن سے، لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ آپ ڈرا دیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی، اس کا دوسرا مقصد کیا بیان کیا؟ ایک مقصد کیا بیان کیا کہ لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ آپ ڈرا دیں اس کے ذریعے، وَذِكْرَى اور یہ نصیحت ہے، یعنی قرآن یہ کیا ہے؟ یہ سراسر نصیحت ہے للمومنین، اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے۔ اتبعوا، آیت نمبر 3 ہے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزل نازل کیا گیا، الیکم تمہارے رب کی طرف، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تم اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کی پیروی کرو، وحی الہی کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور مت پیروی کرو من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، اولیاء دوسرے اولیاء کی، دوسرے اپنے دوستوں کی، مددگاروں کی۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو اولیاء ہیں، دوسرے تمہارے جو دوست ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قلیلا کم ہے، قلیل ہے، ما جو تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، تمہیں زیادہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 ہے، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو ان کو ہلاک کر دیا، بستیوں والوں کو، اور ان بستیوں پہ عذاب کیسے آتا تھا؟ کبھی رات کو اچانک عذاب آ جاتا تھا، کبھی دن کے وقت وہ آرام کر رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، اس ٹائم ان پہ عذاب آ جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آتا تو ان کی یہی پکار ہوتی تھی کہ بس ہم ظالم ہیں، وہ اعتراف کر لیتے تھے اپنے گناہوں کا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی قریہ ہیں، بستیاں ہیں، کہ اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو، فجاءہا پس آ گیا ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، ہمارا جو عذاب ہے ان پر آ گیا، بیاتن کیسے آیا؟ راتوں رات کو ہمارا عذاب اچانک ان پہ آ گیا، او یا ہم وہ تھے قائلون دوپہر کو آرام کرنے والے، قیلولہ سے ہے دوپہر کو آرام کرنا، تو وہ قیلولہ کی حالت میں تھے اور دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، دوپہر کو آرام جب کر رہے تھے اس وقت ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ فما کان پس نہیں تھا، دعواہم ان کا دعویٰ، یعنی ان کی پکار، تو دعویٰ سے مراد یہاں پہ پکار ہے، ان کی جو پکار تھی وہ کیا تھی؟ اذ جاءہم بأسنا، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس،
آیا ان پر بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا انا یقیناً ہم کننا تھے ظالمین ظلم کرنے والے۔ تو نہیں تھی پکار ان کی جب ان پہ ہمارا عذاب آ چکا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم ظالم تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آتا تو پھر وہ پکار اٹھتے کہ ہم ظالم تھے اور ہم سے گناہ ہوئے اور ہم ظلم کرتے تھے، اس لیے ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ کہ پس یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے، ضرور پوچھیں گے، کن سے؟ الذین ارسل الیہم، الذین ان لوگوں سے ارسل الیہم بھیجے گئے ان کی طرف، یعنی بھیجا گیا ان کی طرف جن کو، یعنی جو رسولوں کی جو قومیں تھیں، انبیاء کی جو قومیں تھیں، تو ان سے ہم لازمی سوال کریں گے، ان سے ہم ضرور پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ اور یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے المرسلین، مرسلین کو بھی، جو رسول ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی ہم سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ اور پھر یقیناً ضرور ہم بیان کریں گے علیہم ان پہ، بعلم پورے علم کے ساتھ، ہم پھر پورے علم کے ساتھ ان پر ہم بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہیں تھے ہم غائب ہونے والے، ہم غائب ہونے والے نہیں تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب یہ برے اعمال کر رہے تھے تو ہم ان کے برے اعمال کو دیکھ رہے تھے اور ان کے عمل ان کو ہم دیکھ رہے تھے، ہم غائب نہیں تھے کہ یہ کیا کون سے عمل کرتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ نے فرمایا کہ جو وزن ہے قیامت کے دن وہ برحق ہے، یعنی اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق ہے، نیک اعمال کا وزن ہوگا، ایک پلڑے میں نیک اعمال ڈالے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں برے اعمال کو ڈالا جائے گا۔ فمن ثقلت پس جس کے باری ہو گئے، موازین ہو اس کے پلڑے، فاولئک پس یہ لوگ، ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہ وزن قیامت کے دن، اس دن یعنی وزن برحق ہے، یعنی اعمال کا وزن برحق ہے، پس جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، یعنی نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت اور جس کے ہلکے ہو گئے، موازین ہو اس کے پلڑے، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی جس کا نیکیوں کا پلڑا کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا یعنی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا ہلکا ہو گیا۔ فاولئک پس یہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں کہ جو خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، بما کانوا سبب اس کے کہ جو وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون ظلم کرتے تھے۔ تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم رکھیں گے قیامت کے دن عدل اور انصاف کے پلڑے، عدل اور انصاف کے جو میزان ہوں گے ہم ان کو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا تو پس کوئی بھی نفس اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی کسی کا عمل ہوگا، اتینا بہا ہم اس کو لے کے آئیں گے، وکفیٰ بنا حاسبین اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور اسی طرح صحیحین میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی دو کلمے ایسے ہیں کہ خفیفتانی بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہیں، علی اللسانی زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی دونوں یہ کلمے ہیں بھاری ہیں، ثقیل ہیں، فی المیزانی میزان میں، اور حبیبتانی وہ دونوں کلمے محبوب ہیں الی الرحمن رحمان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بڑے ہی پسند ہیں، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ وہ عظیم ذکر ہے کہ زبانوں پہ بڑا ہلکا ہے، بڑے آرام سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن میزان میں ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا،
اور یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 10 جی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، مکنا ہم نے ٹھکانہ دیا، کم تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ہم نے تمہارے لیے زمین میں کیا بنا دیا؟ معائش، ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سامان یا سامان رزق اس زمین کے اندر ہم نے بنا دی، ہم نے رکھ دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تکریم، ان کی پیدائش کا ذکر۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ پھر قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدم آدم کو، پھر ہم نے فرشتوں کو کیا کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا پس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، جبکہ سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو الحمدللہ آج کا سبق یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس میں درست بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھی، اور جو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور میری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے پوری ٹیم کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔